تو یہ ایک بڑی ہی مشکل سچویشن میں ہے جنرل فیض، لیکن ہیں وہ بھی فوجی. انہوں نے جو بھی اپنے دور میں کیا، آبویسلی ان کو اختیارات کا گھمنڈ تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لٹرلی وردی میں رہ کے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کسی بدماشی سے کم نہیں تھا. اور مجھے تو تب خوشی ہوتی کہ یہ فیصلہ تحریری طور پہ جاری ہوتا، وکلا، دانشور حضرات، تجزیہ کار، میڈیا اس پہ بحث کرتا، اس فیصلے کو پڑھتا، اس کا ترجمہ کرتا، اس کا تجزیہ کرتا. کسی کو نہیں ملی. فوجی عدالت کا فیصلہ اسپیکنگ آرڈر نہیں ہوتا. تو بات تو تب تھی نا کہ ایک اسپیکنگ آرڈر ہوتا اور پھر اس اسپیکنگ آرڈر کے اوپر اس سوسائٹی کے اندر اب بحث کر رہے ہوتے. اپیل کیسے ہوگی اس کی؟ اپیل جیسے ہوتی ہے آرمی چیف کے پاس وہ فائل چلی جاتی ہے، اور آرمی چیف جو ہے جب اپیل کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی. ہائی کورٹ میں ریٹ میں لوگ آتے ہیں کہ جی میرے خلاف آئین کے برخلاف میرے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، ڈیو پروسیس نہیں ہوا. اور پھر جو عدالت ہوتی ہے، آئینی عدالت ہو، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، وہ اس کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ وہاں سے طلب کر لے اس ریکارڈ کو پیش کیا جائے. وہ فی الحال تو وہ ہائی کورٹ میں ہی جائیں گے نا. تو اختیار تو بہت سوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ جو مختار ہوتا ہے نا، مختاریہ، اس مختارہ جو ہے وہ گل ودانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا، ہمارے جو اختیار میں مختارے بیٹھے ہیں نا ہائی کورٹوں میں، وہ گل ودانا نہیں چاہتے کبھی بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ریٹ قابل سماعت قرار ہوگی تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ پھر کھلی عدالت میں بہت ساری بحث ہوگی، اور کھلی عدالت میں وہ چیزیں بھی آئیں گی کہ جو چیزیں شاید فوجی عدالت کے اندر مخفی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ایک ایئر فورس کے سینئر آفیسر کے خلاف جو ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو اسے کیسے ٹریٹ کیا گیا. مطلب ریکارڈ تک نہیں منگوانے کی ہمت پڑی ہماری ہائی کورٹ کے ججوں کو، اور پھر وہی خارج ہو گیا معاملہ سارا.